أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. آج دو چیزوں پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اور دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یا یہ سمجھیں کہ ایک چیز فرض ہے، ضروری ہے، اور دوسری چیز فرض تو نہیں لیکن مفید ہے. ایک ہے اپنی اصلاح، یہ فرض ہے. دوسری چیز ہے بیعت. یہ بیعت فرض تو نہیں لیکن اس اپنی اصلاح کے لیے معاون مفید ضرور ہے اور سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے. بعض حضرات بیعت کے متعلق اور سلاسل کے متعلق تشویش میں ہوتے ہیں. وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گویا ایجادات میں سے ہے، بدعات میں سے ہے. حالانکہ یہ ان کی قرآن اور سنت سے غفلت کا نتیجہ ہے. پہلی چیز میں پہلے بیعت کو لے لوں گا کہ جو چیز فرض تو نہیں لیکن مفید اور معاون ضرور ہے. جب آدمی کسی کے ہاتھ پر یا آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی اس کی طبیعت میں مزاج میں اچھائی ہوتی ہے، تو اس عہد کا پا سکتے ہیں، اس پر پختگی سے پہ چلتے ہیں کہ میں نے فلان آدمی کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، تو اس کا پا سکتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا سوچ ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے، اس کا پھر وہ عمل کرتا ہے. اسکول میں آپ داخلہ لیتے ہیں، آپ جہاں سے بھی پڑھ لیں، اگر آپ گھر میں پڑھائی کرتے ہیں خوب، اسکول میں داخلہ لے لیں، اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اسکول والے آپ کو داخلہ دیتے ہیں اور آپ اس میں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ دونوں کا داخلے میں ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پڑھائے گا اور آپ اس کو پڑھیں گے. وہاں آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. تو آپ اہتمام کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تجھ سے بیعت کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں. گویا یہ نیک اعمال کا، اسلام کا، جہاد کا جس سے آپ بیعت کرتے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ اسی بیعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا تو بیعت کرتے ہیں کہ یا رب العالمین. وہاں خدا سے ہوتے ہیں، گویا کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کی ہاتھوں پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مدد
مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے اگر وہ اس عہد کی پابندی کریں، اگر وہ اس عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اب یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سورۃ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ مشہور واقعہ ہے، علماء جانتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں جب اطلاع آئی، غلط اطلاع آئی تھی کہ اس کو شہید کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ اسلام پر بیعت نہیں تھی، کیا تھی؟ یہ جہاد اور موت پر بیعت تھی۔ اسی قرآن مجید میں یہ دو آیاتیں ہو گئی۔ تیسری آیات یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، ایمان ہے ایمان والی عورتیں آئیں، تجھ سے بیعت کرنا چاہے، تم سے بیعت کرتے ہیں تو اس کو بیعت کرو۔ ہم یہ نہیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے اولادوں کو۔ یہ جو وہاں کی جو اس وقت جو بیماریاں تھیں، اس بیماریوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید۔ تو قرآن کی 3 آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جس عمل پر قرآن مجید کی 3 آیاتیں موجود ہوں، کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عمل ہو، کیا وہ بدعت ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے خلافت پر بیعت کی، ایسا تھا نہیں تھا، یہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، لیکن بیعت ہوتا ہے۔ اہم امور پر کیا ہوتا ہے؟ کسی سے بیعت لینا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف چیزوں پر بیعت کی، مختلف امور پر۔ مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، والے تھے۔ یہ تو ایک تو قرآن مجید سے میں نے ثابت بتا دیا کہ تحت الشجرۃ ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کبھی ارکان اسلام پر بیعت لی کہ پختگی سے کیا نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، ارکان اسلام پر بیعت لی۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیزوں پر بیعت لی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مشہور واقعہ ہے، اس کو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لی کہ تم ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو گے۔ اور اس نے ایسا اس کو پاس رکھا کہ آپ نے بار بار اس کے واقعات میں سنا ہے کہ 300 روپے کا گھوڑا اس نے 800 روپے پر خریدا، حالانکہ اس نے 300 روپے پر وہ دے رہا تھا۔ وہ جو فروخت کرنے والا تھا اس نے 300 روپے پر سودا کیا تھا، لیکن اس نے کہا، حضرت جریر نے فرمایا کہ یہ خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو چونکہ یہ مارکیٹ کا اس کو پتہ نہیں تھا، مارکیٹ معلوم نہیں ہے، اس کو نہیں تھا، اسی لیے اس کی 300 روپے پر مجھے فروخت کرا دیا، ورنہ اگر اس کو مارکیٹ کا پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے، پر ہمیں کیا پھر تم اسے پورا قیمت لیتا۔ تو 800 روپے کی قیمت تھی، 800 روپے پورا اس کو دے دیا۔ ایسا وہ اس کا لحاظ کرتے تھے۔ اور بھی مالک اشجعی صحابی ہے، بڑی مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی تھے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اب اس کی مجلس میں تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ہم نے ہاتھ پہ لائے گیا کہ کس چیز پر بیعت کریں، ہم مسلمان ہیں۔ بیعت تو کی ہے ہم نے، جہاد پر بھی کی ہے، جہاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، ہجرت پر لیتے تھے۔ اب کتنی چیزیں ہیں کہ نبی کریم نے مختلف چیزوں پر بیعت لی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ہاتھ پہ لائے کہ بیعت کرتے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کس چیز پر بیعت کریں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بات بتائی کہ شرک نہیں کرو گے، ارکان اسلام پر کیا چلو گے اور اس کو پر پابندی کرو گے. اب یہ مسلمان ہے، صحابہ کرام ہے، اس سے نبی کریم کے کیا وہ پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پھر کر گئے. جہاں بھی کوئی کمزوری دیکھی تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں کہا کہ آؤ بیعت کرو. یہ ہمارے علاقوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شرط پنجاب بچاؤ کرتے نہیں کہتے، دائیں ہاتھ کا پنجہ ملاؤ، یہی کیا تھی بیعت کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دائیں ہاتھ دیا ہے. مجھے پشتو کی ہوتے مناصر کر رہا تھا، یہی کہنا ہے، یہی وہی بات ہے. تو جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دیکھا کہ یہاں یہ ضرورت ہے، اس وقت اس چیز پر نبی صحابہ کرام سے بیعت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے آہستہ آواز میں کہی. وہ یہ بات تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. اب یہ بات اس کو کرنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کی تھی کہ ایک بات کے ساتھ دوسری باتوں کو ملاتے تھے. اگر کہیں کسی کو دیکھا کہ کاسی پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، ابھی نہیں کہا کہ ادھر ادھر ہاتھ مت مارو، بلکہ کھانے کے آداب کے ذمہ میں بتایا کہ اپنی طرف سے کھایا کریں، اور آداب بھی بتائے اور ساتھ ہی بھی بتایا کہ کیا کریں، اپنی طرف سے پلیٹ میں سے اپنی طرف سے کھائیں. تو وہ سمجھتا کہ مجھے کھانے کے آداب بتا رہے ہیں، کھانے کے آداب بتا رہے ہیں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال نہیں کرو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام میں جو ہمارے 9 آدمی تھے یا 8 آدمی تھے یا 7 تھے، ہم میں سے جس سے بعض ایسی تھی جس سے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں اس سے لاٹھی گر گئی، اب گھوڑے پر سوار ہے، چابک گر گئی جس پہ سے گھوڑا دوڑاتا ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہاں ایک آدمی موجود ہوتا تھا کہ اس کو وہ اٹھائے، اس کو دے دے. اس میں کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس کو بھی نہیں یہ کہتے تھے کہ مجھ کو یہ چابک دے دو، بلکہ خود نیچے اتر کر کے اور اس چابک کو اٹھا دیتے. اس قدر یہ بات کس لیے تھی؟ اس اہتمام کے لیے تھی کہ مطلب یہ تھا کہ سوال نہیں کرو گے. اب یہ تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاٹھی مجھ سے گر گئی، لیکن یہ بیعت کا فیض تھا، بیعت کی برکت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، ور بنا کہ ایشو. جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایشو. وہ کہتے آپ کیا کہیں گے، یہ کیا ہو گیا، کیا وہ سینے کو مارتے ہیں، کپڑوں کو پاڑتے ہیں، یہ نوحہ نہیں کریں گے. اب کتنی حدیث ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے اس کو اپنے وہ شریعت و طریقت کی کتاب میں جمع فرمائی ہے. آپ اس کو پڑھنے سے آپ کا دل کھل جائے گا. یہ بات میرے خیال میں صاف ہو گئی. اب سفیہ کیا بیعت لیتے ہیں؟ سفیہ یہی بیعت لیتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گویا نیک بننا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کراتے تھے، شرک نہیں کریں گے، فلان نہیں کریں گے، اور وقت کی ضرورت کے مطابق وہ کبھی کہے گا کہ وہی بہتان نہیں بائیں گے، کبھی کہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کہیں مثلا دکاندار ہے کہو کہ بھائی 2 کام نہیں چلاؤ گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی توبہ اور اپنی اصلاح کی بیعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، غلط کام نہیں کروں گا، اور کیا اپنی اصلاح کروں گا. اس میں کیا کمال ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. ایک اس کے آدمی کو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے فلان کے ہاتھ پر
یہ بیعت کی، لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر ایک آدمی غلط کام نہیں کرتا ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلے گا، لیکن اپنی اصلاح فرض ہے. دوسری چیز میں اس پہ آتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ پہلی بات صاف ہو گئی میرے خیال میں. اس میں آپ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ چلا آ رہا ہے. دوسری چیز اس کی سند ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ سے آیا ہے. اس کے بارے میں بعض لوگوں کی جو خدشات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے. سند کیسی کمزور ہے، کیسی غلط ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے کس نے اجازت دی ہے؟ آپ بتائیں. شہری صاحب مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ مرقدو نے مجھے اجازت دی ہے. میں اس کو پہچانتا نہیں پہچانتا تھا، میں نے ساتھ ہاتھ ملایا نہیں ملایا. آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، میں جیسا کیسا ہوں، اعتماد تو تم نے کیا نا. ہم نے اس پر اعتماد کیا تھا، اس سے کیا کیا تھا؟ بیعت کی تھی. اور وہ جیسا مولانا خلیل احمد سلمپور رحمۃ اللہ سے بیعت کی ہے. اب یہ پکی بات ہے، پکی بات نہیں. اور اس نے اس کے اپنے شیخ سے کیا ہے، مولانا رشید احمد گوہی رحمۃ اللہ سے، اور اس نے حضرت حاجی امداد اللہ سے کیا ہے. اب اس طرح چلتے چلتے ہر ایک بڑی عظیم شخصیت نے اپنے ایک دوسری سے بیعت کی ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہے کہاں تک؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کمزور ہیں، اور جو آپ یہاں سے کسی کتاب سے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ سمجھ کیا ہے؟ مضبوط ہے. تو خبریں پوچھ لے کوئی جو آدمی تسلسل کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کی اپنی ساری سلسلے کو بزرگانی دین کو گن لیتا ہے. یہ نہیں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلان نہیں دی، اس نے کسی کو فلان نہیں دی، فلان نہیں دی، فلان نہیں دی، آخر تک پہنچایا، نبی کریم تک سلسلہ پہنچایا. اس کو تم کمزور کہتے ہو، اور اس کو آپ مضبوط کہتے ہو جو جس میں کہ صحیح سند کے باوجود بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث نفس الامر میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اندراج ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، آدمی کو داخل کیا ہو بھی کیا ہے. یہ خبر پوچھ لیں، سمجھ گئی بات. تیسری بات، یہ دو بات ایک ہی، میں پہلے بات میں تسامح ہوا مجھے، یعنی دو بات جڑی ہوئی ہیں، یہ سلسلہ اور ایک بیعت. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ تقریباً جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تیسری چیز یا دوسری چیز تزکیہ ہے. یہ فرض ہے، اس سے ہم غافل ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں یعنی قریش نے وہ کفار مشرکین عرب میں پیغمبر کو بھیجا، رسولاً فرمایا. رسولاً میں لام پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، ان عظیم پیغمبر کو بھیجا. منہم، ان میں سے ہے، بشر ہے، انسان ہے، قریش ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 فرائض بیان کیے. یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو تلاوت کرتا ہے. دوسری متصل بتایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيَعْلِمُ الْكِتَابَ، اس کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وہ عرب تھے لیکن بہت سی چیزوں میں اس بات کو نہیں جانتی کہ کیا، مثلا نماز پڑھو، نماز کیسی پڑھی، طریقہ کون بتائے گا، تعلیم کون دے گا؟ نبی کریم سمجھے گا. کوئی آیات آئی، اس کی مفہوم سمجھ نہ آیا، اس کی تعلیم کون دے گا؟ نبی کریم سمجھ دیتا ہے. جیسے آپ انگریزی جانتے ہیں لیکن پھر بھی استاد سے پڑھتے ہیں. وہی انگریزی میں جو کتاب ہے کسی سے پڑھتے ہیں، استاد سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ چیز کوئی کتاب ہوگی، وہ چیز وہ عملی ہوگی. کیا ہوگی؟ عملی، فنی چیز ہوگی. تو فنی چیز کو اس سے پڑھا ہوگا. قرآن مجید ایک عمل چیز ہے. یہ کیا وہ یہ منطق کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک عملی کتاب ہے. اس کی سیکھنے کے لیے ماہر چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علوم کے ماہر ہوتے ہیں، علوم کے ماہر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں.
کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ براہ راست تربیت فرماتے ہیں ان کی. والحکمہ اس کو حکمت سکھاتے ہیں. بڑی طویل بحث ہے حکمت. اس سے ہم سمجھے کی حدیث سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ اس کی تشریح کرتے ہیں. اس قرآن مجید کی کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تشریح کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اس کو. تو یہ 4 فرائض قرآن مجید نے یہاں ایک جگہ نہیں فرمایا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی فرمائے تو کافی ہے. 4 جگہ اس کے لیے کہ یہ بہت محتمم یعنی اہتمام والی چیز تھی, اہتمام والی چیز تھی. بڑی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا, اور 4 جگہ مضمون ایک ہے. البتہ الفاظ میں ادھر ادھر فرق ہوتا ہے, لیکن مضمون ایک ہی ہے. مضمون میں کوئی فرق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا. جو تزکیہ نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ ناکام ہوا. اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کہا کر 7 گواہیاں پیش کرتے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. 7 قسمیں کہا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوا جس نے اپنی تزکیہ کیا. ناکام کون ہوا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اور نفس کو کیا کیا؟ خراب کیا, آلودہ کیا. اس کو گویا کیا وہ کہتے ہیں روندا. تو کیا ہو گیا؟ وہ خائب ہوا, خسارے میں پڑ گیا. اب یہ تزکیہ فرض ہے نہیں فرض ہے؟ اتنے آیاتوں کے بعد اب بھی آپ سمجھتے ہیں فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی کو کسی کا مال, اولاد, رشتہ داریاں, لاؤ لشکر, کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر وہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس تندرست دے کر دل لے کر آیا. یہ تزکیہ کی تشریح ہے. تزکیہ کی کیا ہے؟ تفصیل ہے, بیان ہے. اب تزکیہ کے بعد مفہوم خود بخود سامنے آ گیا. وہ کیا ہے کہ آدمی کا دل آدمی شرک سے پاک ہو جائے, ریاکاری سے پاک ہو جائے, برے صفات سے پاک ہو جائے اور اچھی صفات اس کے اندر آ جائے. یہ ہے کیا ہے؟ تزکیہ. جس طرح ہم کہتے ہیں تزکیہ کی مثال میں آپ کو یہ پیش کروں کہ مثلا یہاں ایک آپ کوئی باغ بناتے ہیں. باغ بنانے سے پہلے آپ اس کو جڑیاں بوٹیاں, اس کے وہاں جو گندی چیزیں ہیں اس کو دور کرتے ہیں. اس کو جو وہ اونچ نیچ ہے اس کو ٹھیک کرتے ہو. اس کے اندر جو کیا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جو بگاڑ ہوتے ہیں اس بگاڑ کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. یہ ہو کیا اس کو تم نے گویا رذائل سے پاک کیا. کیا کیا؟ اس زمین کو رذائل سے پاک کیا. پھر اس کے اندر باغ لگاتے ہیں. جب باغ لگاتے ہیں تو باغ جب کیا وہ سنور جاتے ہیں تو کتنا مزہ آئے گا آپ کو. یہاں چمبیلی ہے, یہاں پھول ہے, یہاں ریحان ہے, اور یہاں کیا وہ املوک ہے, یہاں وہ لوکٹ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ آڑو ہے. سارے باغ کے مختلف پل اس میں پھول لگے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اس زمین کا تزکیہ ہو گیا. زمین کا کیا ہو گیا؟ گویا تزکیہ ہو گیا. اس طرح ہماری دل کی زمین ہے. یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو دیکھیں یہ جگہ جنگل تھی. جن لوگوں نے پہلے دیکھا ہے یہ بالکل جنگل تھی, اور جنگل بھی ایسی کہ جس طرح اونٹ کا کوہان نہیں اور اس طرح ہوتا تھا. یہاں آپ دیکھیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ
یہ قدرتی اللہ نے بنائی ہے کہ تخانے ہیں، تخانے نہیں بنائے ہیں، یہ تخانے خود بنے ہیں اس میں کہ ایک جگہ مسجد بنائی، اس کو سیدھا کر دیا، نیچے تخانہ رہ گیا، پھر اس کو تخانہ بنا دیا. اس طرح چلتی چلتی آپ دیکھیں ابھی آخر تک جگہ جو آیا دیکھتے ہیں نیچے نیچے آ رہی ہے. تو یہ جنگل تھا، اس کو لوگ ورغا گونڈے کہتے ہیں. ورغا گونڈے نام بھی عجیب تھا، بیکار تھا. اب اس پر محنت ہو گئی، اس کی جڑی بوٹیاں جو خراب چیز اس کو نکال دیا، اس کو ہموار کر دیا. اس میں اب دیکھو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ سنور گیا، یہ جس کیا گئی یہ جگہ سنور گئی. اس طرح دل کی اگر آپ دل پر آپ محنت کریں گے تو کیسے سنور جائے گی؟ آپ کیسے آدمی بن جائیں گے، کیسے لوگ بن جائیں گے؟ اگر اس دل کو کیا رذائل سے پاک کیا، اور جب رذائل سے پاک کرو گی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی تجلی آئے گی. باغ تم مت لگاؤ، باغ کون لگائے گا؟ باغ وہ لگائے گا. لیکن آپ اپنے آپ کو صاف کریں. جب آپ صاف کرو گے اپنے آپ کو تو کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کا دل کا باغ لگ جائے گا، اور یہ دل کا باغ ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اعمال کی بجائے صفات پر اپنی محبوبیت کا اعلان کیا، وہ محبت کا اعلان کیا کہ یہ فلان میرا محبوب ہے. واللہ یحب، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کی معیت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اندر کی صفت سے، ان اللہ مع الصابرین. کبھی بھی قرآن مجید میں آپ نہیں دیکھ گئے کہ ان اللہ لمع المصلین، کہ میں خواہ کس کے ساتھ ہوں؟ نمازیوں کے ساتھ ہوں. نماز بہت عظیم فریضہ ہے، لیکن اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. یہ غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ غلط جذب سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندو ہوگا، چوری کرتا ہوگا، یہاں پیچھے نماز میں اللہ اکبر پڑھا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خشوع کے ساتھ کیا کہا، یا قد افلح المؤمنون کہا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کی یہاں مدح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون. یہ دونوں کیا کس کی صفات ہیں؟ دل کی صفات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ محبت کس کی صفت ہے؟ دل کی صفت ہے. آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، آپ کو یہی نظر آئے گا. مختلف جگہوں میں آپ کو اعمال کا ثواب ہے، لیکن جہاں معیت کا محبوبیت کی بات ہوگی وہاں کیا ہوگی؟ وہاں یہ صفات، اندرونی صفات کی بات ہوگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. جہاد کی بات ہوئی، پہلے تعلیم کی بات، علم کی بات ہوئی، اور فقہ کی بات ہوئی، دین سیکھنے کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہی بات میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، آئی سمجھ میں کہ یہ فرض ہے. یہ فرض ہے. تو اسے بھی معلوم ہوا کہ تزکیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آسمان میں کیا وہ کس کو کشف ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی جسمانی کمال حاصل کرے. اس سرکس والے کتنے کمالات کرتے ہیں، بریک تار پر جاتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں، تو کیا اگر کوئی بزرگ نہیں گیا تو کیا وہ تو بزرگ نہیں رہا. یہ سرکس والے جو کرتب کرتے ہیں حاصل کر سکیں گے. کتنا بڑا تیر ہے، اب اس کے متعقد ہے سارے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ اس پہ نہیں جا سکے گا. یہی حال کشف کا بھی ہے. مرغ کو کشف ہوتا ہے، فرشتے دیکھ کر اذان دیتا ہے. کیا وہ مرغ بزرگ ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان بھاگتا ہے
تو اس کو گدھا اس کو دیکھتا ہے، وہ پھر آواز نکالتا ہے، کیا تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ دماغ کی خوش کسی بھی ہوتی ہے، پاگلوں کو زیادہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق یکسوئی سے ہے. کس سے؟ یکسوئی سے ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلان آدمی پر جذب آ گیا، اس کو دیوار پر بٹھایا جائے، اس کو جذب کیوں نہیں آتا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ سمجھدار نہیں. اس کو اس فن کا کیا وہ ذرا برا بھی کیا وہ اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. میں آپ کو دیوار پر بٹھاتا ہوں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں گر جاؤں گا، یکسوئی باقی رہ جائے گی. ایک ایسی جگہ پر بٹھاتا ہوں کہ جہاں سے تم کے گرنے کا خطرہ ہو، تو پھر یکسوئی باقی رہے گی. جب یکسوئی باقی نہیں رہے گی تو جذب بھی نہیں ہوگا. جذب اس وقت ہوگا کہ تم کیا ہو پوری طرح یکسو ہو جائے. یکسوئی کے اندر کیونکہ اس کے اندر جذب ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے انسان، کیا وہ کبھی دل سے کوئی نعرہ لگتا ہے، کبھی کچھ لگتا ہے. وہ ساتھ پر بندوق رکھ کے وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو تشویش میں پڑ جائے گا. تو بہرحال محض کرتا ہے کہ یہ کمالات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی کمالات تو ہے، لیکن یہ روحانی کمالات نہیں ہے. کیمیا کا ایک علم ہے، بہت بڑی عجیب علم ہے. اس میں ایسی کرتب دکھائے جاتے ہیں، ہندو دکھاتے ہیں اس کو، کہ آپ حیران رہ جائے گی. آپ کو جنت دکھائے گا، آپ کو جنت نہیں بغات دکھائے گا. وہ آپ کو جنت سمجھیں گے، اس کو آپ کو مختلف چیزیں بتائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اس کے تزکیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کمال ہے، اچھوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے، اچھوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے. تو آپ اس سے خود بہت سمجھیں گے کہ تزکیہ کیا ہے کہ اپنے رذائل دل سے دور ہو جائے، اور جو اچھے اخلاق ہیں، ایمانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، اس کی تجلی تمہاری دل پر ہو جائے، اس کے رنگ میں رنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ انسان آدمی اللہ کے رنگ میں رنگ ہو جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے، یہ صحابہ کرام کا رنگ ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام نے لیا تھا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اخلاق کا، اللہ تعالیٰ کی دین کا رنگ کس سے اچھا ہوتا ہے؟ اور یہ رنگ کہاں سے حاصل ہو گیا؟ خالص بندگی سے. کس سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، بندگی کرنے والے کسی اور کی نہیں. اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہم کیا اللہ کے رنگ میں رنگ ہو گئے. یہ بات سمجھ آئی میرے خیال میں آپ کو. اب اس تزکیہ کے دو درجے ہیں. بات سمجھ آئی بات انشاءاللہ. اس تزکیہ کی اصلاح کی دو درجے ہیں. ایک درجہ فرض ہے اس میں بھی، اور ایک درجہ کیا ہے؟ اس کو گویا کہیں کہ اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. فرض سے کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے. فرض یہ ہے کہ آدمی کی ایمان درست ہو جائے، عقائد درست ہو جائے، شرک سے دل پاک ہو جائے، ریاکاری نہ ہو، اور فرائض اعمال صالحہ آدمی کرنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض درجہ ہے. کیونکہ اس میں یہی بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو ایماندار ہو، یعنی اس کی عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو، صحیح ایمان والا ہو، اور صالح اعمال کرے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، حرام نہ کرے، ناجائز نہ کرے، چوری نہ کرے، دھوکہ نہ کرے. یہ اتنا فرض ہے. اب ہم سمجھیں کہ کیا اپنی فرض اصلاح ہماری ہو چکی ہے؟ نہیں ہو چکی. اب تھوڑا سوچیں گریبان میں کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. اپنی مخالف پر اگرچہ وہ دیندار آدمی کیوں نہ ہو، ہم اس پر بہتان لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. لگاتے نہیں لگاتے. ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہے. وہ فرض اصلاح بھی ہماری نہیں ہوئی ہے. فرض اصلاح جو فرض ہے، تو اس کو کیا یہ ہے؟ کیا فرض اصلاح. دوسرا حصہ اس سے اوپر ہے. وہ کیا ہے؟ کہ انسان کی غفلت کم ہو جائے. غفلت ہوتا ہے آدمی سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار نہیں ہوتا،
نعمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو گئی، اس کو خیال نہیں آتا، بس وہ کہتے واہ واہ بہت اچھی بات ہو گئی، اس کو خیال نہیں رہتا. یہ نہیں کہتا کہ پوری غفلت دور ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، کبھی بھی بچوں کے ساتھ مشغول ہوگا، کبھی تجارت میں مشغول ہوگا، لیکن غفلتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کم ہو جاتی ہیں. اور وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس پہ میں آپ کو یہاں ایک حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی کتاب سے ایک بات نکلتی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھاتا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی اب بیتی میں بڑی کمال کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں. مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنی بزرگوں کی کتابوں کو نہیں پڑھتے. مطلب کے اندر ایسے ایسے نقطے ہوتے ہیں کہ آدمی کی تمام کیا وہ جو طبیعت، کیا وہ مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں، دل کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے اسے شروع کر کے آپ کے سامنے پڑھاتا ہوں. یہ ابیتی کا ایک میں بہت بڑا مضمون لکھا ہے حضرت نے. اس میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ ابو یحییٰ زکریا انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے لوگوں کی درجات مختلف ہیں، بعض اصحاب یمین کہلاتے ہیں اور بعضوں کو مقربون کہا جاتا ہے. اصحاب الیمین کو سورۃ واقعہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ بھی ہے، اصحاب الیمین بھی ہے اور مقربون بھی ہے یا نہیں ہے؟ پڑھتے ہیں روزانہ. جیسے کہ خود قرآن مجید میں آیا ہے، قرآن حکیم میں آیا ہے، لہذا جن کا ایمان درست ہو گیا اور انہوں نے معمورات شریعہ پر عمل کیا، اعمال صالحہ کیے، نماز پڑھا، روزے رکھے اور یہ حج کیا، یہ جو فرائض ہے اس پر عمل شروع کیا، وہ اصحاب یمین کہلاتے ہیں. اور جس کی غفلات کم ہو گئیں، غفلتیں کم ہو گئیں اور نوافل میں دوام استمرار حاصل ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ ایک نماز بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ کے اوپر بھی دیتا ہے، اور وہ اور اس میں دوام حاصل ہوا. یہ کہ ایک دن تو کوئی آدمی بہت بڑا تیر مار سکتا ہے، تیر مار سکتے نہیں مار سکتا، کبھی کبھی بہت صدقہ کر لیا، کبھی پر مشکل بات آ گئی، آج میں بیل ذبح کروں گا، بیل، اللہ پاک مشکل حل کرے گا. یہ تو اس کو کہتے یہ اس پہ دوام نہیں ہے، بلکہ دوام استمرار کے ساتھ نوافل ہو، تہجد ہو، نوافل ہو مغرب کے بعد، جس کو اصطلاح میں اوابین نفل اوابین کہتے ہیں، یا ایسا مثلا وہ اشراق ہے، چاشت ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ احسان ہے، آپ کو کسی نے قرض دیا اور آپ قرض جب لوٹاتے ہیں تو اس کو سے زیادہ لوٹا دیں، یہ ساری کیا ہے؟ احسان ہے، اس سے فرض سے زیادہ ہے. اور ان کی اطاعت کثیرہ ہو گئی، ان زیادہ اطاعت کرتا ہے، لوگوں کے دین میں باغ دور کرتا ہے، دل کاتا ہے، تڑپتا ہے. اور ذکر اللہ کا قلب پر اصطلاح ہو گیا، غالب ہو گیا، پر دل پر ایسا، دل پر اللہ کا ذکر غالب ہو گیا کہ وہ اس کو رب کے رب العالمین نعمتیں یاد آتی ہیں، اللہ رب العالمین کا تعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کو استحضار ہوتے ہیں اس کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت ایسا بچتا ہے جیسا کیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، بے ایمانی سے دور ہوتا ہے، نفاق سے دور ہوتا ہے، امانت کا خیال رکھتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے جھوٹی بات نہ نکل جائے، اور تمام حوائج میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے ہونا. وہ جب بھی کوئی حاجت پوچھ پیش ہوتی ہے، ہماری کوئی حاجت پوچھ پیش ہوتی ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پھر اس کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار تو کر لے. وہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی معمولی سی دیا بجھ جائے، دیا، یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تو اس کو کیا کرے، ٹھیک کر دیں. بجلی خراب ہو گئی، اسپیکر خراب ہو گئی، تو پہلے کیسے مانگے؟ اپنے رب سے مانگے، پھر اس کے بعد رب جو اسباب دل میں ڈالے اس پر عمل کریں، جو اسباب اس کے ہیں شروع کر دیں. بیمار ہو گیا، فوراً یا اللہ میری بیمار کو تندرست فرما دے. پھر کیا؟ فوراً صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ میں نے کچھ غلطی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ غضب، صدقے سے کیا ہوتا ہے؟
ٹھنڈا ہوتا ہے. اب کیسی پیارا آدمی ہے, کیسے اللہ کو اس کو محبوب ہوگا. اب اس طرح اس کی تمام حوائج کو, میں کہوں کہ حوائج تھوڑا مجمل تیسری میں نے تفسیر کی, وہ اپنے تمام حوائج میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا, وہ اس کی دعا کرنا جس کا حال بن گیا ہو. یہ نہیں کہ ایک دن کیا حال کا مطلب سمجھ گیا جو میں نے بتا دیا کہ پہلے وہاں نہ جائیں, پہلے کہاں جائیں, اللہ کی طرف حال بن گیا. وہ مقرب کہلاتا ہے. کس کا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقرب. اور اسی شخص کو محسن کہا جاتا ہے. محسن تاب اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہم اس کی دیں کہ اللہ یہ بس یہ اس کا کہ قدرت ایسے سامنے ہو کہ وہ کیا ہو, وہ اپنے رب کے سامنے کیوں پیش نہ کریں. جب بادشاہ موجود ہو تو آدمی سپاہی کہے کہ وہ یہ کام نہ کرو. اس شخص کو محسن کہا جاتا ہے, اور اس کو صوفی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ شخص اخلاق کی مذمومہ سے پاک و صاف ہو گیا, اور رحمان و اخلاق کی محمودہ کے ساتھ متصف ہو گیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, میں نے بتا دیا اس کو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیا, اور جملہ حرکات اور سکنات میں اس کا محافظ اور نگران بن گیا. کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجھ سے تقرب حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے اس جیسا تقرب حاصل نہیں کیا جو کہ فرض کی ادائیگی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. کیا ہے؟ یہ اصحاب یمین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصحاب یمین ہے. وہ یہ قرآن تھا, یہ حدیث بیان کرتا ہے. یہ محبوب کیوں کہلاتا ہے؟ محبوب کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ اچھی صفات اندر آ جاتے ہیں. واللہ يحب الصابرین واللہ محسنین, اور اس طرح یہ اچھی صفات آ گئے تو اللہ کا محبوب بن گیا. کیونکہ محبت ہی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے نسبت سے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چرسیوں کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ سچ کہو, چرسی کی محبت چرسی سے ہوتی ہے. الحمدل کی محبت الحمدل سے ہوتی ہے. یہ ہر اندر سے جو صفات کچھ ماں بھی اشتراک ہوتے ہیں, جو علماء کہتے ہیں وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ماں بھی اشتراک چیز پر لوگ کیا ہو جاتے ہیں, آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں. جب رب العالمین اپنی صفت کی تجلی گاہ کو دیکھتا ہے کہ اس میں ہماری کیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کیا ہوتی ہے, یہ قبول کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے, کھینچ لیتے ہیں اپنے آپ کو, تب جذب کر لیتے ہیں اپنے آپ اپنی طرف اس کو. یہی بات, یہی مضمون اس حدیث میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بناؤں. اور یہی بات حضرت نے فرمائی کہ وہ اس کی جملہ حرکات اور کات کے نگران بن جائے. اس حدیث میں یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں وہ مجھ سے سنتا ہے, ایسا ہے نا, وہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں, وہ مجھ سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھ ہماری طرح آنکھ سے پاک ہے, وہ کسی میں حلول نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کا, کان کا, آنکھ کا, زبان کا, اس کا دل و دماغ کا کیا ہو جاتا ہے؟ محافظ بن جاتا ہے. اس کی نگرانی کرتا ہے کہ ٹھیک چلے. غلطی ہو جاتی ہے پھر فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم واپس آ جاتا ہے. چوک ہو گئی, خطا ہو گئی. کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے یہ قرب فرائض کراتے ہیں, اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یہاں یعنی ادائی فرض کی بات, کیونکہ اس کی بدون نوافل سبب قرب تو کیا معتبر بھی نہیں ہے. جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ مسجد میں دائیں ہاتھ میں آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سنت کو پورا کیا, ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا. وہاں کیا کرتے ہیں؟ جب مسجد کے اندر آتے ہیں غیبت کرتے ہیں. تو غیبت تو حرام ہے, غیبت کرتے ہو اور وہاں نماز کی کیا نفل کرتے ہو. نماز نہیں پڑھتے اور کیا کرتے ہیں؟ نماز دعا پڑھتے ہیں. نماز تارک کیا ہے؟ تارک جماعت ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو کہتے ہیں کہ
جب نوافل تو اس وقت معتبر ہے کہ جب کیا ہو، فرض تو ہو. دیوار رنگ کب معتبر ہے؟ رنگ اور یہ جو وہ ہوتے ہیں کیا ٹائل ہوتے ہیں کب معتبر ہوتے ہیں؟ اس دیوار پر اگر ہم ٹائل لگاتے ہیں تو دیوار ہوگی نہیں ہوگی؟ جب دیوار ہی نہیں ہے تو ٹائل کا کیا فائدہ ہوا؟ جب دیوار ہی نہیں ہے تو رنگ کا کیا فائدہ ہوا؟ رنگ تو تب معتبر ہے کہ کیا ہو، دیوار بھی کیوں ہو، دیوار بھی ہو. حسن تو تب آئے گا، دیوار نہیں ہے اوپر سے کیا لگاتے ہو، کہتے کہ میں نے رنگ لایا ہے. اسی لیے شیخ نے فرمائے درمیان ذکر میں لکھا ہے کہ اس کی بدون نوافل سبب خود تو کیا معتبر بھی نہیں ہے، معتبر بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ قربی نوافل کہلاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قربی نوافل. اسی کو کہتے ہیں مقرب. کیا کہتے ہیں؟ مقرب کہتے ہیں. یہ بات میرے خیال میں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ اس کو سمجھ گیا. اب یہ آپ سمجھیں کہ یہ صوفیاء کی اس قدر مخالفت کیوں ہوتی ہے. یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی. بات اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ قرآن سے میں نے ثابت بتا دیا، حدیث ثابت کیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ صوفی مت کہو تو کبھی ہم نے حضرت شاہ صاحب کسی صوفی کہا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ صوفیاء یا نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم تصوف کا نام رکھیں اس کو. آپ اس کو راہ تزکیہ کہیں، آپ اس کو کہیں کہ احسان سلوک کہیں، آپ اس کو جو بھی لفظ دیں، اس سے حقیقت میں تبدیلی نہیں آئے گی. اگر آپ کو حقیقت حاصل نہیں، آپ جتنا اونچا نام رکھیں آپ کو حقیقت حاصل نہیں. اقدس کہیں، کیا کہیں، کیا مجھے نام بھی نہیں آتے. پنجاب میں بڑی مشہور نام ہے، تو وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. اور مجھے واقعی جس کے ساتھ دلچسپی نہ ہو تو آدمی کو وہ چیزیں بھول جاتی ہیں. تو بہرحال یہ القاب اور چیز ہے. نہ القاب سے حقیقت بدلتی ہے، نہ حقیقت القاب سے بدلتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ پانی کو اگر انگریزی میں کوئی کہے کہ مجھے واٹر دے دو، انگریز آپ کو کہو کہ واٹر مجھے دے دو، تو آپ کو کہ میں نہیں دیتا. کیوں کہ تو نے پانی کیوں نہیں کہا؟ وہ بیچار مہمان ہے، وہ واٹر مانگتے ہیں، واٹر دے دو. واٹر ہی پانی ہے. اگر ایک عربی آ گیا وہ کہا کہ جب تک ماں میرے لیے پانی لاؤ، وہ آج کل عربی اس وقت کہتے ہیں جو عرب قطر وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، وہ کہتے جب لگ وہ کہتے جبلی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی لاؤ. تو آپ نے اس کو کہ نہیں لاتا. کیوں؟ تم نے وہ بک کیوں نہیں کہا؟ تم نے پرسوں کی بدعت کی. کیا کی؟ یہی حال دوسری زبانوں کے ہیں. اصطلاحات میں کوئی مشاہدہ نہیں ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہوتی اس پر. یہ اصطلاحات ہیں. اصطلاحات تو تفسیر مفسرین کے بارے میں بھی ہے، منطق ہے، دوسری علوم کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ بات کی. لیکن اب یہ شاید کی مخالفت کیوں ہوتی ہے اس کی؟ دراصل ہمیشہ سے کفر کو اس بات کو خوب معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں. مسلمانوں کی جوان ہے بیچارے، علم سے ناواقف ہے، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. ہمیشہ جن لوگوں نے دنیا میں کوئی بھی انقلاب برپا کیا یا جب بھی کوئی بھی کفر کے خلاف کڑا ہو گیا، وہ صوفی تھا. کون تھا؟ وہ صوفی تھا. اسی لیے انگریز دو کام کرتے ہیں. ایک تو ایسے صوفیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ ڈول بین بجائے تاکہ لوگ بتائیں کہ اصل تصوف یہی ہے کہ یہ ڈول بجاتے ہیں، یہ بین بجاتے ہیں، یا جو بس یہ تویز گونڈے وغیرہ کرتے ہیں، بس معاملہ صاف. یہ کیا ہے؟ ایک اس طرف کرتے ہیں تاکہ تصوف کو بدنام کیا جائے. یہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. ایک طرف اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی کیا وہ بیان کریں کہ یہ حدود مظالم ہے، یہ ہے اور دوسری طرف اور وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاکی بنائیں، کچھ کریں. یہ اس کا طریقہ ہے کہ کس طرح بدنام کریں.
پھر وہ دین کے نام پر کبھی کیا کریں گے؟ دین کے نام پر ایسے ایسے کام کرائیں گے کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ دین ہے، اوہ اسے تو توبہ۔ اسی طرح تصوف پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو تصوف میں آپ تاریخ کو اب اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام پہلی صوفی تھی، کیا تھی؟ پہلی صوفی کا مطلب تو آپ سمجھ گیا کہ اس کا ایسا تزکیہ ہوا تھا، اتنی غفلت اس سے دور ہو گئی تھی کہ اگر اس کو نماز میں اپنی باغ کے حسن و جمال کا، اپنی باغ کی خوبیوں کا خیال آیا تو کہو کہ میرا یہ باغ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے۔ صوفی ہے نہیں صوفی؟ کہ میرے دل میں نماز میں چونکہ باغ کی محبت بڑھ گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ نماز پر غالب آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ غلام کا خیال آیا، غلام وقف، کیا وہ آزاد ہے۔ کبھی غلام کو سخت بات کہی اور اس کو تنبیہ ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ غلام آزاد ہے۔ احسان کس مرتبہ پر ہے؟ بڑی مرتبہ پر تھے، وہ تو پہلی جماعت تھی۔ پھر ہماری ائمہ متبوعین مجتہدین کو دیکھیں، ان کی کردار کو دیکھیں، یہ ساری یہی کردار۔ میں نے بتایا کہ ایک بیعت ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ تو فرض ہے نا، میں فرض بتاتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تھے۔ اب پھر آپ آ جائیں، نیچے آئیں۔ اب اس قریب زمانے میں امام شامل کون تھا؟ صوفی تھا یا ظاہر بین تھا؟ بتاؤ مجھے۔ امام شامل جس نے کفر کے سامنے کیا کھڑے رہے۔ شیخ جمال الدین، شیخ رشید الدین کون ہے جس نے تتر کو کیا، وہ تغلق کو کیا تبدیل کیا اور انقلاب لایا؟ یہ کون تھا؟ یہ صوفی تھا۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ کون تھے؟ اس کی شاگرد جس نے انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کی دوسری علماء جو تصوف کی مخالف ہے وہ انگریز کو رام رام کہتے تھے۔ دیکھو کتابیں، دیکھو تھوڑا سا، جو تصوف کی مخالف تھے ان کے دیکھو، جو اس کو دیکھیں، اس میں یہی آئے گا کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ یہ لوگ کیا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز کو اس صوفی سے محبت ہوگی؟ ایسی صوفی سے بتاؤ؟ وہ لازماً دوسری صوفی بھی پیدا کریں گے کہ اصل تصوف یہ ہے، اور یہ جو تصوف صوفی ہے یہ تو صوفی ہے، یہ تو کوئی وہابی قسم کی معلوم ہوتے۔ اب ان کی ایک خلافہ ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ توپ چلاتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ اور حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تھے۔ اب دیکھو پاکستان میں اب دیکھا کرو، ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا متقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دعوت برکاتہ ہوں، یہ ان کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو مدارس آپ کو نظر آتے ہیں جس کے خلاف تمام دن سعودی عرب میں دیکھو کہتے ہیں کہ یہ مدارس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ صوفی ہے۔ کیا ہے؟ یہ صوفی ہے، صوفیت کے خلاف۔ صوفیت کے خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کفر کو کیا کرے گا؟ پلٹا دے گا۔ اب پاکستان میں دیکھیں لاکھوں کی تعداد کے علماء کہاں سے فارغ ہوتے ہیں؟ یہ بتاؤ مجھے۔ مدارسی، کس مدارسی؟ صوفیاء کی مدارس۔ حضرت مولانا محفوظ سواتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہچانتے ہوں گے، یہ جس کو سوات شب کہتے ہیں، منگورہ میں ہے، ہمارے راجان بھی اس کی خلیفہ ہے۔ یہ اور اس کی پوری جماعت جو یا جس کی جہاں بھی اس کا کوئی ساتھی تھا، اگر پہلے وہاں سے پہلے وہاں انگریز نہیں گھسا تھا تو اس کو گھسنے نہیں دیا، اب جو گھسا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ حضرت دادا جان چہرہ نہیں بتاتے تھے کہ انگریز سے ہمارے شیخ سے کٹی ہے، کیا بگاڑ ہے،
یہ غلط لوگ ہیں. لیکن ابھی آپ جو کتب خانے اس میں دیکھیں، اس پر کربلا پر سرخ لکیر ہے انگریز کی طرف سے، دنیا کے خطرناک علاقہ انگریز کی طرف سے. الحمدللہ پاکستان کے جو لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس، سب اس کی عزت کرتے ہیں. کربلا شریف کی اتنے مراحل، بڑی بڑی کیا وہ مسائل آئے پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر آئے، جوشیو کے اندر آئے، پاکستان اللہ تعالیٰ نے کربلا شریف کو محفوظ رکھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے کہ وہ فرنٹیئر کے اندر ہے، اس کو فرنٹیئر کہتے ہیں کہ فرنٹیئر کے اندر ہے، پھر بھی کسی انگریز کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا، روڈ نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس کے ساتھ تمہاری فتنے آئیں گے ہمارے پاس. غفور فاتح رحمۃ اللہ نے کہ وہاں غصہ نہیں تھا، اس نے غصے نہیں دیا. سنڈا کے بابا دیکھو، کئی بزرگان دین ہمارے، یہ سارے صوفی ہیں. یہ کشمیر کو کس نے ذات کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس میں حضرت درجان کی کچھ شاگرد تھے، کوئی ساری اس میں یہی لوگ ہیں. حضرت ہمارے حضرت مولانا فضل حکیم صاحب کے نانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے. دوسری ہمارا گلابا تھا، اس وقت درجان کا دور نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا. یہ لوگ رکھے اس کے ساتھ ٹھکے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اس کو فتح کیا. اب انگریز کو طبیعت خراب ہوگی نہیں ہوگی خراب کہ یہ لوگ تو اللہ، یہ تو ڈٹنے والے لوگ ہیں. ہندوستان پوری برصغیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہے، اور خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ ہے، قطب الدین بختیاری کا رحمۃ اللہ ہے، انہوں نے دین پلایا نہیں پلایا سب نے، ان کی وجہ سے دین پھیلا وہاں. یہ کون تھے؟ صوفیاء تھے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھا یا ظاہری؟ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہ فقہ ہے نہ کچھ، یہ کون تھا؟ یہ صوفی تھا. حضرت مولانا خلیل احمد تھانپور رحمۃ اللہ کی بیعت تھی، بڑا صوفی ہے. کسی بیعت ہے ذہن سے اتر گیا. میں نہیں زیادہ غلط ہو گئی. وہی یہی بات ہے. اس کی کام کو دیکھیں، دیکھو ہر کام کے ایک وقت ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کا وقت آپ دیکھتے ہیں کہ چلا 1000 سال یا 700 تک چلی بات، تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس سے کتنا فائدہ ہوا امت کو، کتنی حفاظ، کتنے تو کیا علماء، کتنے خانقاہیں آباد ہو گئیں، کتنے مدارس آباد ہو گئے. یہ ہے یا نہیں آپ کے سامنے؟ شیخ رئیس حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جگہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتا. آپ دیکھیں ہمارا پنڈی میں ہمارا مرکز ہے، ہزاری صاحب دعوت برکات ہوں گے. آپ جائیں کینیڈا میں سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، مولانا ڈاکٹر اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے خلیفہ آپ کے سامنے کل یہاں پرسوں یہاں سے بیان بھی کیا کچھ دن پہلے. عبدالمیز صاحب وہ آئے تھے، مولانا عبدالمیز صاحب. اس طرح آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس کی خانقاہیں ہیں اور ان کی مدارس ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. یہ کون تھے؟ یہ صوفی تھے. عالم تھے کہ صوفی بھی تھے؟ یہ نہیں کہ صوفی ہے عالم نہیں ہے، عالم تھا صوفی بھی تھا. آج ترک میں جو اٹھ رہا ہے پوری طرح اس میں وہاں کچھ چیزیں نہیں آئی ہے، لیکن وہ ایسا تھا کہ بالکل پامال ہو چکا تھا. اسلام کے لحاظ سے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، حتیٰ داڑھی پر پابندی، برقی پر پابندی، مسجد پر پابندی، پڑھنے پڑھانے پر پابندی، ہر چیز پر پابندی تھی. آج اٹھ رہا ہے، کس نے اٹھایا اس کو؟ اس کی جڑوں میں دیکھ کے پہلا آدمی صوفی ہوگا. کیا ہوگا؟ صوفی.
اور اب بھی اس کو صوفیاء کی پشت پناہی حاصل ہے، اگر یہ نہ ہو تو دام سے گر جائے گا، کیونکہ وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی جس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ کیا ہے؟ میں کہ تزکیہ بنیاد ہے، اس لیے جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی بنیاد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ شاہ سے فرماتے ہیں، حضرت مولانا سے فرماتے ہیں، ہمارے آج حضرت مولانا غفار سے اس پر طویل گفتگو کی۔ پہلا بنیاد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ یہی بیان کیا آپ نے۔ جب یہی ہوگی تو پھر اس کے بعد پوری دین کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ قائم ہوگا، ورنہ بنیاد ہی نہیں تو کیا کرتے ہو؟ تو بنیادوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، کون؟ یا انگریز لوگ۔ اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو پیدا کیا کہ اس کے خلاف بولو، ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف بولو۔ آپ دیکھیں گے جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ بالآخر انہی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو اس کو۔ افغانستان میں روس آیا، ان کے خلاف کون کھڑے ہو گئے؟ مجھے آپ بتائیں۔ یہی صوفیاء کھڑے ہو گئے۔ پھر جب امریکہ آیا، اب کون لڑتے ہیں؟ حقانی کون ہے؟ صوفی تھا، ملا عمر صوفی تھا۔ یہ ساری صوفیاء ہے۔ وہاں مجھے بتاؤ کون لڑ رہا ہے؟ اور جو امریکہ کی گود میں پڑے ہیں وہ ان صوفیاء کے خلاف اس کو پیدا کیا کہ ان کے خلاف لڑو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دین کے نام پر لڑو۔ میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھل جائے، تم جھوٹی پروپیگنڈوں کے جال میں نہ پھنسو، حقیقت حال آپ کو سامنے آ جائے۔ ورنہ اتنی بڑی بات مجھے میرے لیے شاید روحانی طور پر بھی ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، یا جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے ہیں وہ صوفیائی ہے، یہود کے خلاف لڑ رہے ہیں صوفیائی ہے، صوفیاء ہے۔ آج جو دین پاکستان میں باقی ہے یا ہندوستان میں باقی ہے، سچ کہو یہ کس کی وجہ سے قائم ہے؟ جو باقی ہے آج کل، یہ صوفیاء کی برکت سے باقی۔ اور جہاں سے بھی صوفیاء کا خاتمہ ہوا وہاں سے دین کا خاتمہ ہوا۔ سعودی عرب میں پہلی اس تصوف کے خلاف تحریک چلائی گئی۔ اب وہ کہاں کس کی گود میں بیٹھے ہیں؟ صحیح بولا، کوئی بات نہیں۔ آپ کو اس پر اتنا ہوگا کہ آپ کو کہے گی عمر پر مت جاؤ۔ بہت سے لوگ واللہ کہ وہ اسی لیے یہ بات نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ہم پر پابندی لگائیں گے۔ نہ جاؤ بس، فرض کہو، یہ فرض بات ہے۔ تصوف کا طریقے سے ختم کیا، جب پورا ختم ہوا کہ اب دیکھیے وہاں ان کے جو علماء ہے، جو ظاہر بین ہے، جو اس کی وہ اب وہی بین بجاتے ہیں جو بین اس سے پہلے اس کے خلاف بجاتے تھے۔ ٹیکس حرام ہے، فلان حرام ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب وہ سارے وہی باتیں کرتے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، عورتوں کے مخلوط تعلیم ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس کو، یہ بھاگنا بھگنا عورتوں کے سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ کہ جب آدمی کے اندر ایمان کی پختگی نہیں رہی تو ڈواڈول ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جہاں بھی دنیا دیکھتے ہیں اس کی طرف بھاگتا ہے۔ ہمیشہ صوفیوں نے سر دے دیا لیکن کفر کے خلاف جھکے نہیں، نہ دبے۔ میرے خیال میں اب میری بات پوری ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گی بات کو۔ اسی لیے میں یہ نہیں کہتا کہ بیعت ضروری ہے، لیکن اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ ان لوگ بیعت کو ٹارگٹ بنا کر، ہدف بنا کر، تصوف کے نام کو کیا بنا کر دراصل اس اصلاحی ترتیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اصلاحی ترتیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصلاح فرض ہے، آپ خواہ بیعت کریں نہ کریں، لیکن اپنے رب سے تعلق، یعنی صاف ستھرا عقیدہ، صاف ستھرا ایمان
اور اپنی رذائل کو دل سے دور کرنا اور اچھے اخلاق کو اپنانا یہ فرض ہے. ایک درجہ فرض ہے اور ایک درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، مستحب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین.